پہلے رکھو تم بات پھر کی کرو، بیتکی باتوں سے موتی رولنا اچھا نہیں، ان کو میزان خیرت آئیے میں اب آپ حضرات کے سامنے ملک کے مشہور معروف عالم دین، ہم سب کے قرب و جوار سے تعلق رکھنے والے، گنگا جمونی تہذیب کے علم بردار، قابل قدر شخصیت حضرت مولانا مفتی عبدالباطن صاحب نعمانی، مفتی شہر بنارس، امام و خطیب جامع مسجد گیان واپی، جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور مختصر گفتگو فرما کر ہمارے دلوں کو مجلہ اور مصفہ کریں۔ محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود، محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ حضرت مولانا مفتی عبدالباطن صاحب نعمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم علماء کرام، معزز حاضرین، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ، مدرسہ عرفان العلوم کی اس وسیع و عریض میدان کے اندر کافی زمانے کے بعد یہ ایک عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کا یہ بالکل اختتامی دور ہے، اور جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ آ کر آگے کرسیوں پر بیٹھ جائیں، ادھر ادھر کھڑے نہ رہیں، مل جل کر بیٹھیں۔ بس تھوڑی دیر حضرت کی تقریر ہوگی، انشاءاللہ اس کے بعد ایک تقریر اور مختصر ہوگی، پھر حضرت محترم کا بیان ہوگا اور دعا ہو جائے. اس لیے آپ حضرات گھبرائے نہیں، اپنے صبر کا مظاہرہ کرتے رہیں. جیسے اتنی دیر تک آپ بیٹھے رہے، اب آخری وقت ہے، آپ گھبرائے نہیں، مل جل کر بیٹھ جائیں. محترم بھائیو، تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں، انشاءاللہ جلدی اس اجلاس کا اختتام ہونے جا رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو حفظ قرآن سے فارغ ہوئے تھے بچے، ان کی دستار رکھی گئی. آج کا یہ پروگرام 2 حصوں میں مشتمل ہے. پہلا حصہ دستار فضیلت اور دوسرا حصہ تعلیم کے فروغ سے متعلق ہے. دستار فضیلت کے تعلق سے قرآن کریم کی عظمت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے
باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکی، کافی دیر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تعلیم کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں آئیں۔ تعلیم چاہے دینی ہو، چاہے عصری علوم پر مشتمل تعلیم ہو، ہر ایک آج کے زمانے کی سخت ترین ضرورت ہے۔ یہ مدارس جو قائم کیے گئے ہیں وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آج کے اس پرفتن دور کے اندر دینی مدارس نہایتی اہمیت کے حامل ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اس روئے زمین پر فتنوں نے سر اٹھایا ہے اور لوگوں کے ایمان پر، عقائد و نظریات پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، تو انہی مدارس کے بوریا نشین علماء کرام نے میدان میں آ کر حالات کا مقابلہ کیا ہے اور جو گمراہ اور فاسد قسم کے عقائد و نظریات پیدا کرنے کی ناپاک کوششیں چلائی جا رہی تھیں، انہی حضرات نے اس کا قلع کما کیا ہے، اور یہ سلسلہ آج برابر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کوشش اس بات کی چل رہی ہے کہ ان مدارس کو یا تو ان کا بالکل وجود ہی ختم کر دیا جائے، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم اس کے نصاب کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کر دی جائیں کہ نام تو ان کا مدرسے کا رہے، لیکن اس کے اندر وہی ساری چیزیں پڑھائی جائیں اور ایسی ہی تربیت دی جائے جیسا کہ ہم چاہیں۔ تو اس طریقے کے حالات اس وقت ہیں، نہایتی تشویشناک ہیں۔ ان پرفتن حالات اور دور کے اندر ہم سب برادران اسلام کا دینی و ملی تقاضا ہے کہ جہاں مدارس موجود ہیں انہیں پروان چڑھانے کی کوشش کی جائے، جہاں نہیں ہیں وہاں مدارس کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ مدرسہ عرفان العلوم کافی زمانے سے علم دین کی نشر و اشاعت کے اندر مصروف ہے۔ یہاں کے باشندگان، گرد و پیش کے رہنے والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مدرسے کو پروان چڑھایا جائے، ترقی کی منزلوں پر پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ آج اتنا بڑا یہ حلقہ، چندولی کا حلقہ، اتنا بڑا ضلع ہے، لیکن معیاری دینی مدارس کی اس ضلع کے اندر کافی کمیاں محسوس کی جا رہی ہیں۔ یہ علاقے کے ذمہ داران کے اوپر یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ اس مدرسے کو ہر طریقے کی ضروریات اور ان کی تمام ترقی کی منزلوں کو پہنچانے کے لیے جو لوازمات ہیں اس کو پورے طور پر انجام دینے کی کوشش کریں، اور پھر اس مدرسے کے اندر جو قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، حفظ و ناظرہ کے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ حفظ و ناظرہ جیسا کہ اتنے بچوں نے آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر دستار رکھی گئی، یہاں کے اساتذہ کرام منتظمین کی محنتوں کا یہ ثمرہ ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں طلباء کے سروں پر دستار فضیلت رکھی گئی۔ تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ میں ان بچوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو بھی، اور اس مدرسے کے جو اساتذہ اور ذمہ داران ہیں ان سب لوگوں کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتا ہوں۔ اور جو یہاں کے لوگ ہیں، دیکھیے قرآن ایک بہت مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے بھی اور سکھائے بھی۔ تو قرآن کو سیکھنے والے، سکھانے والے یہ بہت ہی بشارتوں کے اور بہت ہی اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا ہر ممکن تعاون کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، معاونین ہوتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ممکن ان کی خدمت کرنے کا اپنے اندر حوصلہ اور جذبہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس بشارت کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں انہیں بھی
پورا اجر انشاءاللہ ملے گا۔ لہذا سبھی لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو لے کر یہاں سے جائیں، اور جتنے بھی یہاں کے اساتذہ ہیں اور ذمہ داران ہیں ان کی ہر ممکن حوصلہ افزائی کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو باشندگان ہیں ان سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ بچوں کو یہاں پہ دینی تعلیم حاصل کرانے کے لیے، دینی تعلیم سکھلانے کے لیے، قرآن کریم کو سیکھنے سکھلانے کے لیے ان کو یہاں پہ داخل کیا جائے، کیونکہ اگر آپ نے سب کچھ اپنے بچوں کو سکھلا دیا لیکن دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، دین کی تعلیم انہیں نہیں سکھلائی، تو گویا آپ نے کچھ بھی ان کے ساتھ بہتر نہیں کیا۔ اس تعلق سے آج کے دور میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے عقائد، ہمارے نظریات جو اسلامی اور سچے عقائد و نظریات ہیں ان کو ختم کرنے اور چھیننے کی مذموم اور ناپاک کوششیں چل رہی ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں بہت ہی سنجیدہ ہونا ہوگا اور حالات کا بھرپور مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہر ممکن قربانی کی ہمیں ضرورت ہے، اور ایک عزم اور حوصلہ اپنے اندر ہونا چاہیے کہ آئندہ جب بھی کسی طریقے کی ضرورت ہوگی ہم ہر ممکن تعاون کے لیے اور قربانی پیش کرنے کے لیے آگے رہیں گے۔ بس انہی چند معروضات کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تقریریں تو میری برابر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ آج یہاں ہمارے جو باہر سے مہمان کرام تشریف لائے ہیں انہی حضرات کو خاص طور سے آپ سے مخاطب ہونا تھا، اور ابھی میرے بعد اور بھی مہمانان کرام ہیں، میں ان کے درمیان زیادہ دیر حائل ہو کر ان کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، لہذا انہی چند معروضات کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سبھی حضرات کو ان ہدایات پر اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ان کے حفظ قرآن کو تا حیات قائم و دائم رکھے، اور جو کچھ بھی فضائل و بشارتیں ان کے تعلق سے آئی ہیں ان سب کا انہیں مستحق بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔